کسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا اور اس کے پاس 19 اونٹ تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اکثر بیمار رہنے لگا تو اس نے ایک وصیت لکھوائی، اور جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو جب پڑھا گیا تو اس نے لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اونٹوں کا آدھا حصہ یعنی نصف حصہ میرے بیٹے کو دے دیا جائے، چوتھائی حصہ میری بیوی کو دے دیا جائے اور 5واں حصہ میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ تو اس بٹوارے کو سن کر گاؤں والے اور رشتہ دار سبھی پریشان ہو گئے کہ اس کا نصف حصہ کیسے کریں۔ 19 اونٹوں کو آدھا کرنے کا مطلب کہ ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا، اور اگر ہم ایک اونٹ کاٹیں گے تو وہ اونٹ مر جائے گا، اور بالفرض اگر ہم ایسا کر بھی لیں تو 18 اونٹوں کا چوتھائی حصہ بنتا ہے 4.5، تو پھر ایک اونٹ ہمیں کاٹنا پڑے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو سارے گاؤں والے پریشان ہو گئے اور مل کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگے، لیکن کسی کو بھی اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ کافی دن گزر گئے، گاؤں کے سارے سمجھدار لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے رہے، لیکن کسی کو کوئی حل نہیں ملا۔ ایک دن ایک آدمی نے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جب اسے بلایا گیا تو دوسرے دن وہ اپنے اونٹ پر روانہ ہو کر اس گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے جب اپنی پریشانی، اپنی مشکل اس کو بتائی تو وہ کافی دیر سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد اس نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ ان 19 اونٹوں میں ایک میرا بھی اونٹ ملا لو اور وصیت کے مطابق تقسیم شروع کر دو۔ تو لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے جو اپنا اونٹ ان کو دے رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، تم اپنا اونٹ انہیں کیوں دے رہے ہو، لیکن اس آدمی نے کوئی بات نہ مانی۔ اس نے کہا کہ جیسا میں کہتا ہوں تم لوگ ویسا ہی کرو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے وصیت کے مطابق ان 19 اونٹوں میں اپنا اونٹ ملایا اور تقسیم شروع کر دی۔ کل 20 اونٹ ہو گئے اور 20 اونٹوں کا آدھا حصہ بنتا تھا 10 اونٹ اس نے اس کے بیٹے کو دے دیے، اور 20 اونٹوں کا چوتھائی حصہ بنتا تھا 5 اونٹ جو اس نے اس کی بیوی کو دے دیے، اور 20 اونٹوں کا 5واں حصہ بنتا تھا 4 اونٹ جو مرنے والی کی بیٹی کو دے دیے۔ تو جب اونٹوں کی تقسیم مکمل ہو گئی اور ان تینوں میں 19 اونٹ تقسیم ہو گئے اور ایک اونٹ جو بچ گیا وہ اس سمجھدار آدمی کا تھا۔ اس نے اپنا اونٹ لیا، اس پر بیٹھا اور اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ تو گاؤں کے سبھی لوگ حیران پریشان ہو کر اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنی سمجھداری کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو ہمیں اس کہانی سے 2 بڑے ہی قیمتی سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو اس میں کبھی بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ جو ایفرٹ لگاتے ہو، اپنا ٹائم لگاتے ہو، اپنا سرمایہ لگاتے ہو، اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے، تو آپ کا وہ سرمایہ اور آپ کا وہ ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ضرور لوٹ کر آپ کے پاس ایک دن آئے گا۔ اور دوسری بات کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کوئی پرابلم ایسی نہیں
جس کو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دفعہ زندگی میں ہم رک جاتے ہیں، ہم اٹک جاتے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو ہم گیو اپ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر راستہ ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں مختلف طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں۔